السلام علیکم دوستو، میں ہوں محسن ہمایوں۔ کچھ دن پہلے اسرائیل نے شام پر حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد شام نے تو احتجاج کیا، ظاہر بات ہے شام کی وہاں پر جو نئی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہ ملک کو اس پہ اپنا جو اختیار ہے، جو اپنی رٹ ہے اس کو مضبوط کرنے کی، قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن شام کے ساتھ ساتھ جو ترکی ہے، ایران ہے، عراق ہیں، انہوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اور ترکی نے بہت سخت الفاظ میں اسرائیل کے ان اقدامات کی مذمت کی ہے۔ اور ترکی اور عرب میڈیا میں ایسی رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ یہ اسرائیل کا ایک خفیہ منصوبہ ہے جس کو ڈیوڈ کوریڈور کے نام سے، یعنی اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو داؤدی دروازہ، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے، خفیہ منصوبہ جس پر اسرائیل عمل پیرا ہے۔ جبکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے یہ حملے اس لیے کیے ہیں کہ وہاں پہ جو دوروز کمیونٹی ہے اس کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اسرائیل نے شام پر حملے کیے ہیں۔ یہ دوروز کون لوگ ہیں اور اسرائیل ان کے ساتھ ہمدردی کیوں رکھتا ہے، اور یہ ڈیوڈ کوریڈور یا داؤدی جو راستہ ہے اس کا گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے کیا تعلق ہے؟ آئیے اس تمام معاملے کو بڑے آسان انداز میں، الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیل کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صہیونیت کی جو تحریک تھی جس کے تحت یہ اسرائیل بنا ہے اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، اس کے مطابق سوچتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ تورات کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آخری کتاب سمجھتے ہیں، اور بعد کی جو کتابیں ہیں، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے، اس پہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تمام تعلیمات جو ہیں وہ تورات نے دے دی ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک نقطے پہ بہت زیادہ وہ زور دیا ہے، وہ یہ ہے کہ تورات میں ان کے لیے یہ وعدہ کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے کہ وہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک کا جو علاقہ ہے یہ سارے کا سارا اسرائیل میں شامل ہوگا، اور اس کے درمیان میں جتنے بھی علاقے ہیں یہ اسرائیل کی ریاست ہوگی۔ تو اب جو ہے وہ دو قسم کے وہاں پہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سے اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم تھے رابن، جن کو ایک یہودی جو انتہا پسند تھا اس نے قتل کر دیا تھا، اور یہ دو سوچوں کا جو تضاد تھا وہ وہاں پہ سامنے آیا تھا۔ 2 اسٹیٹ نیشن کے تحت جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، امریکہ نے کروایا تھا، تو اس معاہدے کو کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے وزیر اعظم کو مار دیا تھا کہ تم نے یہ معاہدہ جو کیا ہے یہ خدا کی مرضی کے خلاف کیا ہے، اس لیے میں نے اپنا جو وزیر اعظم تھا اس پہ گولی چلائی ہے، اس کو قتل کیا ہے۔ تو یہ اس کا موقف تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ تورات میں جب لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری سرزمین جو ہے وہ اسرائیل کی ہے، یہ اسرائیل کی جو ریاست ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، خاص کر کے جو وہ یہودی اس کو اپنی طرف لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خاص ہے، تو یہ آج بھی یہ ساری سرزمین جو ہے یہ اسرائیل کا حصہ بنے گی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اس سوچ کے تحت اس وقت جو نیتن یاہو آج جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، یہ وزیر اعظم اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، اور نیتن یاہو نے بہت سخت مخالفت کی تھی اس وزیر اعظم کی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو قتل تھا اس کا بھی ایک محرک بنے تھے نیتن یاہو، اس کو بھی ایک جوش جذبہ دلانے میں کردار ادا کیا تھا، کیونکہ نیتن یاہو کی جو تقریریں تھیں وہ ایسی تھیں، اشتعال انگیز تھیں، جس کے بعد وہ یہودی جو نوجوان تھا اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ تو یہ اس کے بعد نیتن یاہو بنے، اور نیتن یاہو وہی سوچ لے کر آگے بڑھے۔ ضروری نہیں ہے کہ اسرائیل کا مطلب یہ ہو کہ ان تمام علاقوں پہ اسرائیل نے قبضہ کرنا ہے اور وہاں سے مسلمانوں کو نکالنا ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اصل کام جو ہے وہ عمل داری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کا یہ جو منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا، یا جو داؤدی راستہ جس پہ بات ہو رہی ہے، اس میں اسرائیل کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر آپ غزہ میں دیکھیں یا ویسٹ بینک میں دیکھیں تو عملی طور پر اسرائیل کا وہاں پہ اختیار ہے، مسلمان وہاں پہ آباد ہیں، اور ایسا ان کی کتاب میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس علاقے میں صرف یہودی آباد ہوں گے، مسلمان آباد نہیں ہو سکتے۔ اختیار اور حکومت اور ریاست ان کے اختیار میں ہوگی، اس بات پہ وہ زور دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اب وہاں پہ غزہ میں، ویسٹ بینک میں، وہاں پہ ان کا ایک عملی طور پہ اختیار ہے، قبضہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اردن اور مصر کی بات کریں تو یہ ایسے ممالک ہیں جن سے ان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کے مرضی کے لوگ وہاں پہ حکمران ہیں۔ تو یہ سارا علاقہ یعنی کہ اسرائیل
کے اختیار میں آ چکا ہے، کیونکہ وہاں کے جو حکمران ہیں وہ اسرائیل نواز ہیں۔ اب اردن اور مصر تو اس نے لے لیا ہے، اب باقی جو علاقے ہیں ان میں دوستو اب جو کارروائی کیا اسرائیل نے، تو کارروائی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ شام کی جو نئی حکومت ہے اس کو مضبوط نہ ہونے دیا جائے۔ ظاہر بات ہے ایک حکومت جب بنتی ہے تو وہ اپنی رٹ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر ملک کے اندر نئی نئی ریاستیں اور نئے نئے جو خود مختاری کے دعوے اگر سامنے آئیں تو ظاہر بات ہے وہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو شام میں یہ مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ شام کے اندر جو حکومت ابھی حاصل کی ہے وہ سنی اکثریت جو لوگ ہیں انہوں نے حاصل کی ہے، اور ایک الوی گروہ ہے جس سے حکومت لی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ کرد ہیں، جہاں سے ترکی کا مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور یہ کرد جو ہیں یہ شام میں بھی ہیں، اور یہ ایران میں بھی ہیں، اور یہ ترکی میں اور عراق میں بھی ہیں۔ اب یہ ساری جو سرحدیں آپس میں ملتی ہیں ان ممالک کی، یہاں پہ کرد آباد ہیں، اور کرد یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام علاقوں کو ملا کر اپنی ایک ریاست بنائیں، اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ان کو سختی سے جو دبایا ہے وہ ترکی کی حکومت نے دبایا ہے، اور ترکی اسی وجہ سے شام پہ زور دیتا ہے کہ وہ یہاں پہ کردوں کو دبا کے رکھے۔ تو اب اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ شام میں ایک انتشار پیدا کیا جائے، اب وہ کردوں کے لیے اور الویوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دروز فرقہ جو ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ ان کی ایک الگ ریاست بنا لی جائے، اور جو الوی ہیں ان کو حکومت کے خلاف بھڑکایا جائے، اور جو کرد لوگ ہیں کردوں کی ایک الگ ریاست شام میں قائم کر دی جائے۔ اب شام میں جب ریاست قائم ہوگی تو ظاہر بات ہے اس سے ترکی میں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ آباد ہیں کرد، اور اس کے ساتھ جو شام ہے وہاں پہ بھی ایران میں بھی کرد آباد ہیں۔ تو یہ اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے ڈیوڈ کوریڈور کے نام سے، جس کو مشہور کیا گیا ہے۔ تو وہ اصل میں یہ منصوبہ ہے کہ شام کو 4 ریاستوں میں تقسیم کیا جائے، اور شام کو جو ہے وہ خانہ جنگی میں دھکیلا جائے تاکہ شام کمزور رہے اور اسرائیل کے خلاف اٹھ نہ سکے، اور اسی طرح 4 ریاستیں قائم کر کے اسرائیل نواز وہاں پہ، جس طرح مصر اور اردن میں اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں، گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو بڑھایا جائے، اور وہاں کے ذریعے ایران کو روکا جائے، ترکی کو روکا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، اور عراق کو اور شام کو کمزور کیا جائے۔